ہم نے کب سوچا ہے، ہم نے کب کسی مخلوق کے وجود پر سوچا ہے کہ کتنی کیا کیا صلاحیتیں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ مچھر کے جو ہے قرآن میں ذکر ہے کہ مچھر کا بھی ذکر ہے، مچھر جب انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے پاس کتنے اوزار ہیں، کہتے ہیں کہ 4 قسم کی چھریاں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کے پاس پہلے جو ہے اس جگہ کو بے حس کرنے کا انجیکشن پہلے لگاتا ہے، فوراً آ کر ایک انجیکشن لگاتا ہے تاکہ وہ جگہ جو ہے بے حس ہو جائے کہ بندے کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد وہ کٹائی کا کام کرتا ہے، پھر جو ہے خون میں سے اس کے پاس فلٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، خون کو فلٹر کر کے وہ ماڑا خون نہیں پیتا ہے، ایسا خون نہیں پیتا جو اس کو نقصان دے، اس کو فلٹر کر کے پیتا ہے۔ اس کی خصوصیات پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ اسی مچھر میں جو آپ کے ہاتھ پہ آپ مسلیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ تھا بھی نہیں، اسی میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں سب۔ ہم نے کب توجہ کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایک قطرہ خون کا جو آپ لیبارٹری میں دیتے ہیں، وہ جو اس مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، ان کو تو پوری آبادیاں نظر آتی ہیں۔ ایک قطرے خون میں آبادیاں ہیں، اتنے مخلوقات وہاں رہ رہی ہیں جو کہ اپنی ہوتی ہیں، تو پھر سمجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب ان مخلوقات میں کوئی غیر باہر کی مخلوق داخل ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے خون میں یہ جراثیم داخل ہو گئے ہیں فلاں چیز کے۔ اپنی مخلوق تو ڈھیر ہے، اور قسم و قسم کی مخلوق خون میں زندگی کر رہی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت۔ یہ بہت دور دور کی موٹی موٹی چیزیں ہیں، موٹے دماغ والوں کے لیے، باریک دماغ والوں کے لیے اور حساس دماغ والوں کے لیے۔ خدا کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ ایک چیز میں انسان گم ہو جائے اور خدا کا ہو کر رہ جائے اور وہاں ہی بند آ جائے اور پھر واپس کبھی نہ آئے۔